اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ الحمدللہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں الحمدللہ زندگی دی ہے اور جس نے ہمیں جمع کیا یہاں، اس علم کی مجلس میں، اس ذکر کی مجلس میں کہ جس کا اجر اللہ کی مغفرت ہے، جس کا اجر اللہ کی جنت ہے اور جس کا اجر جہنم کی آگ سے رہائی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایسی مجلسوں میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ میری صبح اسی میں ہو، میری شام اسی میں ہو، میرے دن اسی میں جائیں، میری راتیں اسی کے جیسی ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شکر ہے الحمدللہ اس نے بہت کچھ توفیق دے رکھی ہے، تو یہ جو توفیق ہے مزید اللہ کے شکر کی طرف ہمیں بلاتی ہیں، اور جتنی توفیق بڑھتی جاتی ہے یا اللہ کی رحمتیں بڑھتی جاتی ہیں، اتنا شکر لازم آتا ہے، اور جتنا شکر لازم آتا ہے اتنی محنت لازم آتی ہے۔ شکر کا رزلٹ اور انجام اور ظاہر کیا ہے؟ اللہ کے آگے مزید اپنے آپ کو جھکاتے رہنا اور زیادہ اللہ کے ہو جانا، یہ ہے شکر کا مظہر اور سائن، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی ہدایتوں کا جواب، کہ جس کو جتنا ملتا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا جھکاتا چلا جائے، چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں، اس لیے کہ دنیا کی نعمت بھی کس سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو دنیا کی نعمت ہمیں دور نہ لے جائے، بس یہی بہت بڑی آزمائش آتی ہے۔ جب کبھی کوئی نعمت ملے اللہ سے یہ مانگیں دعا ہم سب، اے اللہ یہ نعمتیں ہمیں جو ہے وہ متاع الغرور کی جیسی نہ ہو جائیں میرے لیے، بلکہ متاع الحسن بن جائیں میرے لیے۔ متاع الغرور کیا ہے؟ متاع الغرور یہ ہے کہ نعمتیں ہمیں اللہ سے دور کر دیں، ہم بھول جائیں اور ہم دنیا میں گم ہو جائیں، یا حل میں مزید کی تمنا میں ڈل جائیں، اور کچھ ہے اور چاہیے، ابھی یہ مل گیا اب ہمیں یہ چاہیے، خواہشیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور متاع الحسن یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کے شکر میں مزید اپنے رب کا فرما بردار بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ متاع الحسن یہ ہے کہ مزید انسان اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتا ہے، اور مزید انسان ان نعمتوں کو جو اللہ نے دی ہے اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو متاع الحسن عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں، تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کے احسان کے جواب میں مزید اپنے محسن کے آگے جھکیں انشاءاللہ۔ اللہ کا بہت شکر احسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، الحمدللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم لوگ اپنے منڈے درس کی 7th کلاس، جو کہ جون سے شروع ہوئی ہے، آپ سمجھے جولائی سے شروع ہوئی ہے، اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ آج انشاءاللہ تعالی عقیدہ توحید کی پہلی کلاس اسٹارٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمیں اس بات کا موقع ملا کہ ہم یہ کر سکے اور کر پائیں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے صحیح راستے کی رہنمائی عطا کرے۔ جو میرے علم میں ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن علم اس کا نام نہیں ہے کہ مجھے کیا پتہ ہے یا میں کیا جانتی ہوں یا میں کیا کرتی ہوں، بلکہ علم اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے اس کو قبول کر لینا، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کر لینا، اور جو میں جانتی ہوں اس کی اصلاح کر لینا، اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح کر لینا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کی اصلاح میری آنکھ بند ہونے سے پہلے کروا دے، آمین۔ اس لیے کہ عبادتیں رہ جائیں گی، نمازیں رہ جائیں گی، حج اور زکوٰۃ رہ جائیں گے، اگر عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، اگر توحید کا معاملہ کہیں پر بھی جو ہے وہ خراب ہے تو پھر کوئی نماز، کوئی روزے، کوئی حج اور زکوٰۃ اللہ کے عذاب سے ہمیں نہیں بچا سکیں گے، اس لیے کہ وہ رجسٹر جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، وہ رجسٹر جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، وہ کون سا رجسٹر ہے؟ وہ رجسٹر ہے شرک کا، وہ رجسٹر ہے شرک کا۔ اور الحمدللہ ہم جو لوگ کہ ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم توحید کے اعتبار سے بہت مستحکم ہیں، لیکن اس کے علم کو اس لیے حاصل کرنا ضروری ہے کہ عوام الناس میں اس قدر شرک موجود ہے۔ ہم اور آپ اپنے مستحکم علم کو مزید علم کی روشنی دے کر اگر عوام الناس تک نہ پہنچائیں تو ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی بھی ہے۔ جہاں شرک کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، وہی ہم کہتے ہیں اچھا کچھ لوگ ہیں جو قبروں پہ جا کے پوجا کرتے ہیں یا قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں۔ ہم نے کب یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم ان لوگوں کی اصلاح کریں گے؟ کہ جو لوگ کہ وہاں تک پہنچ گئے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن وہ وہ مانگتے بھی کسی اور سے ہیں اور شکر بھی کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری میری ہے۔ اس پروگرام کے تحت نہ صرف یہ کہ اصلاح مقصود ہے، بلکہ اس پروگرام کے تحت اہمیت اور ذمہ داری کا احساس بھی مقصود ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس ذمہ داری کو بھی سمجھے کہ خاص طور پر یعنی پوری دنیا میں جتنا شرک ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی، اور خاص طور پر امت مسلمہ میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی کس کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے؟ میرے کندھے پر عائد ہوتی ہے، آپ کے اور ہم سب کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ ہم کیسے سکون کی سانس لے سکتے ہیں اگر دنیا یا امت کی اکثر حالت شرک میں جو ہے وہ مبتلا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک ہے کہ انسان کے شرک کی وجہ سے زمین کانپ رہی ہے، پہاڑ کانپ رہے ہیں، اور سمندر اور زمین اجازت مانگ رہی، آسمان اجازت مانگ رہا ہے اللہ سے کہ یا اللہ اجازت دے کہ میں زمین والوں پر پھٹ پڑوں۔ سمندر اجازت مانگ رہے ہیں، یا اللہ اجازت دے کہ میں زمین پر چڑھ دوڑوں۔ زمین اجازت مانگتی ہے کہ یا اللہ اجازت دے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس میں انسانوں کو سنبھالوں۔ جو اتنی جرت کرتے ہیں کہ اپنے رب کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کرتے ہیں، یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے انسانوں کی؟ اور فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے،
یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ انسانوں کو تھوڑی سی مہلت دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو خود مہلت موجود ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ چھائی ہے، لیکن کائنات تھر تھرا رہی ہے، کائنات تھر تھرا رہی ہے انسانوں کے اس شرک کی وجہ سے جو انسان کر رہے ہیں اس زمین کے اوپر۔ تو ذمہ داری میری بھی ہے، ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ اس عقیدے کو، اس ایمان کو مضبوط بنایا جائے۔ عقیدہ توحید جب کہا جاتا ہے، توحید کے معنی تو ہم جانتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا۔ عقیدہ کے معنی کیا ہے؟ عقیدہ کا روٹ ورڈ عین قاف اور دال ہے، عین قاف اور دال ہے۔ عقد کے معنی کسی چیز کو کہ کنارے کو جمع کر کے، اطراف کنارے کو کہتے ہیں، گرہ باندھ دیا جائے، جمع کر دیا جائے، گرہ باندھ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو گرہ باندھنے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس اردو میں عقد بولا جاتا ہے نکاح کے اوپر، دو لوگوں کو آپس میں گرہ باندھ کر جوڑ دیا جاتا ہے نا؟ اور یہ جو ناٹ ہوتی ہے، یہ جو گرہ ہے، یہ بہت مضبوط ہوتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے نکاح کے بعد اس گرہ کو کھلنے کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ باندھی مضبوط جاتی ہے، اور ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ اب جو میرے اللہ نے مجھے باندھا ہے، اب یہ گرہ میں کھولوں نہ، اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان کے بارے میں جب بولا جاتا ہے عقیدہ توحید، اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا ایسا پختہ یقین، توحید کا ایسا پختہ یقین کہ کہیں پر شرک کا شائبہ بھی موجود نہیں ہے، کہیں پر کوئی ڈاؤٹ، کہیں پر کوئی شک، کہیں پر کوئی ایسی ملاوٹ موجود نہیں ہے۔ تو عقیدے کی پختگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ایمان کہ جس کی جو پختہ ہے، بالکل یقین کامل ہے بالکل، اور اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی موجود نہیں ہے۔ تو عقیدہ توحید، جس کی اہمیت کو سمجھنا کہ یہی وہ چیز ہے کہ ایک منٹ دیجیے گا جی، یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ایک سبوں کو بلایا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو دعوت دی گئی ہے وہ توحید کی دعوت دی گئی ہے پوری انسانیت کو۔ اور یہ جو دین ہے نا، یہ دین پورا کامل راستہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کا۔ یہ محض ایک فیتھ نہیں ہے، ایک یقین نہیں ہے کہ ہم نے مان لیا اور ہم جو ہے وہ سنڈے کے سنڈے جا کے چرچ میں بیٹھ جائیں گے۔ ہم نے مان لیا، ہم جا کے کبھی جب میرا دل چاہے گا مندر میں گھنٹی بجائیں گے۔ ہم نے مان لیا، ہم اپنی زندگی کی کسی فرصت کے حصے میں جا کر کے اپنے گاڈ کو، اپنے بھگوان کو، اپنے خدا کو ہم مان لیں گے۔ بلکہ یہ پورا وے آف لائف ہے، اور ہم نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ وے آف لائف صرف کہا جائے کہ یہ وے آف لائف ہے تو بات مکمل نہیں ہوتی کہ یہ میری پوری زندگی چلنے کا راستہ ہے، بلکہ بات مکمل جب ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ اونلی وے آف لائف، کہ صرف یہی اور یہی راستہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان دین کے بنیادی باتوں کو اور دین کے علم کو حاصل کرے۔ اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں،
اور آپ سب کوشش کر رہے ہیں اس کو سیکھنے کی، اور آگے اس کو سکھانے کی، لانے کی ذمہ داری بھی ہم سب کی ہی ہے۔ دین اسلام کی بنیادی طور پر اگر تقسیم کیا جائے تو 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ہے ایمانیات اور دوسرا ہے عبادات اور معاملات۔ ایمانیات جو ہے وہ عقیدہ، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی، وہی پختہ یقین پر مشتمل ہے، اس کے اوپر بیسڈ ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان کے اوپر ہی عبادت کی قبولیت ہے اور جنت کا وعدہ ہے، ادروائز نہیں ہے، ادروائز نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت کو سمجھنا کہ یہی وہ چیز ہے، توحید اور عقیدہ ہی وہ چیز ہے اور ایسا مسئلہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ ہے اللہ کی دعوت جو انبیاء لے کے آئے۔ اسی دعوت کو اور اسی پیغام کو توحید کے عام کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری قرآن، آخری کتاب قرآن نازل ہوئی۔ اور قرآن کا مقصد کیا ہے؟ وہی توحید کی دعوت ہے جس کو عام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ ایک پیغام ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 54۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو ان کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ اصل میں حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ امید ہے کہ میری آواز فیس بک پر جا رہی ہے، پلیز کوئی کنفرم کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ کلمہ طیبہ میں کہی ہے اللہ رب العالمین نے، کہ کلمہ طیبہ کے بارے میں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی کرو نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ اور انبیاء کرام کو جو بڑی بڑی تکلیفوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ کیا تھی وجہ؟ یہی دعوت توحید، کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر میں فرمایا آیت نمبر 95 اور 96 میں کہ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور سورہ یاسین ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے کہ یا حسرتاً علی العباد، حسرت ہے بندوں کی طرف، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی آیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، اور انبیاء کے اسی دعوت کا مذاق اڑایا جاتا تھا، توحید کی، اس لیے کہ شیطان نے سب سے زیادہ جس چیز میں کامیابی حاصل کر رکھی ہے وہ اس بات میں کامیابی حاصل کر رکھی ہے کہ انسان کو اس کے
اصل رب کی طرف سے منحرف کر دے، ہٹا دے اور کسی اور کو اس کے سامنے لا کھڑا کرے. یعنی آپ اور ہم اگر دنیا میں انسانوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس کس چیز کو خدا بنا رکھا ہے یا اپنا الہ بنا رکھا ہے یا اس کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، انتہائی حیرت. حیرت ہی نہیں، آپ ڈوب جائیں گے حیرت میں. کیا ایک عقل و شعور رکھنے والا انسان، اتنا پڑھا لکھا انسان، کیا اس چیز کی پوجا کر سکتا ہے؟ کیا اس کی پوجا کر سکتا ہے؟ کیا اس کی پوجا کر سکتا ہے؟ لیکن شیطان کامیاب ہے. اور یہی نہیں کہ وہ پوجا کرتا ہے، بلکہ یہ کہ یقین اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی بات سننا نہیں چاہتا. اس لیے جب اسے اصل رب کی طرف پکارا جاتا ہے، خدائے واحد بزرگ کی طرف پکارا جاتا ہے، اللہ کی طرف پکارا جاتا ہے، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. عجیب تماشا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کو اس درد میں اس آیت میں بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنے جو ہے وہ معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کہ اللہ سے کرنی چاہیے. جبکہ ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ کو دکھ ہے اس بات کا کہ محبت تو ہم سے ہونی چاہیے، ہے نا. آپ اور ہم اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ ایک رشتہ جس کو تھوڑا سا سمجھا جا سکتا ہے، اللہ کی مثال نہیں ہے، لیکن ایک رشتے سے آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے کہ تکلیف کتنی شدید ہوتی ہے. ایک بیوی جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا شوہر کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ اور ہم اس سوکن کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. رات کی نیند اڑ جاتی ہے، دن کا چین ختم ہو جاتا ہے، اور تکلیف انسان کی ایسی ہوتی، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پہننا اچھا لگتا ہے. ایک عورت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کی زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ذرا سا معاملہ ہے اس حق کے اوپر جو حق ایک بیوی رکھتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس عقد کی بنیاد پر کہ یہ گرہ تو میرے ساتھ مضبوط بندھی تھی، یہ گرہ تو میرے ساتھ مضبوط بندھی تھی، یہاں پر کسی اور کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی اور موجود کیوں ہے؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ تکلیف برداشت نہیں کی جا سکتی، اور دنیا سے بھی ہم چاہتے ہیں، اگر کوئی بیوی اللہ نہ کرے اس تکلیف میں مبتلا ہے، تو دنیا سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ میرے شوہر کو سمجھائے کہ یہ بات غلط ہے، تم کو تمہاری بیوی کے لیے ہونا ہے. تو یہ انسان کا معاملہ ہے کہ میرا جو تھوڑا سا حق، ہمارا جو تھوڑا سا حق ہمارے شوہروں کے اوپر ہے، کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ رب العالمین کا جو حق انسانوں کے اوپر ہے کہ وہی پیدا کرنے والا، وہی پالنے والا، وہی کھلانے والا، وہی پہنانے والا، اڑھانے والا، اور بندہ یا انسان کسی اور کی عبادت میں لگ جائے، کسی اور سے مانگے، دے وہ رہا ہے اور مانگے کسی اور سے، اور وہ کھلا پلا وہ رہا ہے اور سجدہ جا کے کرے کسی اور کو، بات مانے کسی اور کی، اور اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی انٹینسٹی کو ہم سمجھ سکتے ہیں تھوڑی سی اس مثال سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ اللہ رب العالمین نے 13 سال اپنے ہی خاندان میں رہ کے باوجود بہترین کیریکٹر اور جھوٹ نہ بولنے کے توحید سمجھا نہیں سکے. اور توحید کو تو اس طرح تو وہ اللہ کے اوپر تو ایمان تھا ہی تھا ان کا، لیکن صرف اللہ کو مانا جائے اور 360 بتوں کو ختم کر دیا جائے، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور تکلیفیں اتنی ہوئیں اور اتنی اٹھانی پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید سمجھانے کے لیے، اپنے ہی قبیلے، اپنی ہی فیملی، اپنے ہی لوگوں کو کہ مکہ چھوڑنا پڑا، ہے نا. ان تمام باتوں کو اس لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب تک اس توحید کو پھیلانے میں جو تکلیفیں آئی ہیں، اگر اس محنت کو نہ سمجھا جائے تو آج ہم زندگی میں توحید کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں گے. اور
اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ میرے اوپر، آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری کتنی عائد ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً آپ نے ہجرت کی، مکہ سے باہر نکلے تو آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، پلٹ کے مکہ شہر کو دیکھا اور کیا کہا؟ واللہ انکی لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الی واللہ لولا انی اخرجت منکی ما خرجت۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم تو اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ کی قسم تو اللہ کی بہترین سرزمین ہے اور اللہ کی ہر سو پھیلی ہوئی تمام زمین میں سے اس کی محبوب ترین زمین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکال نہ دیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا، میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ تکلیف، یہ اخراج کیوں ملا؟ یہی دعوت توحید کی سزا تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو اپنا مبلغ بنا کے بھیجا کسی بھی دوسری جگہ پر، تو سب سے پہلے یہی مسئلہ سمجھایا۔ آپ نے کہا کہ اے معاذ، یمن بھیجتے ہوئے معاذ رضی اللہ عنہ کو، اے معاذ جب تم یمن جاؤ تو تم سب سے پہلے یہ دعوت دو کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ سب سے پہلے یہ دعوت دی جائے کہ اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے۔ اور توحید کی دعوت کیوں؟ کیونکہ تمام اعمال کے قبول ہونے کی بنیاد یہی توحید ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف یہی وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں رہو گے۔ تو توحید ہی سے انسان کو عمل صالح کی طرف شوق ہوتا ہے، کیونکہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے سے دوسروں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ایک اللہ پر ایمان والا جو ہوتا ہے نا، وہ نڈر ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور اس کا کردار اتنا پختہ ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو دوسروں سے کوئی امید اس کو وابستہ نہیں ہوتی، اس کو صرف اپنے اللہ سے امید وابستہ ہوتی ہے۔ پھر یہ جو دو راستے ہیں کہ رجا اور خوف اور عمل صالح کے لیے دل میں رغبت اور میلان پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتے اور پوری طرح نہیں جانتے یا توحید کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک رکھتے ہیں، تو وہ اللہ میں اور غیر میں فرق ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار، کسی کو مشکل کشا، یا کسی کو نجات دلانے والا، یا کسی کو جو ہے وہ خواہش کو پورا کرنے والا، یا کسی کو مرض سے شفا دینے والا، یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں اور اللہ سے کیا ہوتے ہیں؟ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ ان کو اپنے بناوٹی جو خدا ہوتے ہیں یا معبود ہوتے ہیں یا جو راستے ہوتے ہیں ان کا خیال رہتا ہے، ان کی بد دعا سے ڈرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ میں سے کسی کو اگر کسی پیر اور کسی مرشد کے جو ہے نا مرید سے ملنے کا اگر اتفاق ہوا ہو، کسی قبر والے کے اوپر عقیدت رکھنے والے سے اگر کسی کا اتفاق ہوا ہو ملاقات کا، اگر قریب سے ان کی زندگیوں کو آپ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں کہ کس طرح شرک انسان کو اللہ سے بے خوف کر دیتا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں رہتا، ان کی بد دعا کا ڈر رہتا ہے، اور اللہ سے امید نہیں ہوتی، انہی کی سفارش کی امید رہتی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے
گناہوں کا اور برائیوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی توحید ایک ایسی چیز ہے، ہم اہمیت بتا رہے ہیں آپ کو، اور اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں معلوم بھی ہو پھر بھی سمجھیے کہ یہ اہمیت، تاکہ آپ کسی کو بتا بھی سکیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، لیکن اگر کسی کے سامنے بتانے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، ہم بتائیں تو کیا بتائیں۔ تو جب سنیں گے، سیکھیں گے، انشاءاللہ جب اندر جائے گا کچھ تو پھر باہر بھی نکلے گا۔ تو توحید ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مومن نیکی میں، عمل صالح میں، اخلاق حسنہ میں، ایمانداری میں، راست بازی میں، سب پر قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت مشہور آیت ہے اور ہم نے بار بار آپ کو اس آیت کا حوالہ دیا ہے، یہ آیت 256 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے۔ طاغوت کا انکار سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ مجھے اپنی طرف پکارتی ہے کہ میری عبادت کرو، ہے نا، چاہے وہ میری خواہشات ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، عروۃ الوثقیٰ، جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کے لیے انبیاء کی بعثت کی ہے، اور اسی کے لیے زمانہ نبوت کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہی حال رہا کہ توحید کو زبان، قلم اور تلوار سے دور دور تک پھیلایا گیا، اور مشرکوں کی ریاستوں کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا، تاکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اگر صرف اور صرف اللہ کی عبادت نہیں کریں، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو تلوار کے زور سے مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن اس زمین پر اللہ کی برتری ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو۔ اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ چھوٹے بن کے رہیں اس زمین کے اوپر۔ تو اگر ہم یہ بات آپ سے کہتے ہیں کہ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، عائد ہوتی ہے، اور مسلمانوں سے آگے میرے اوپر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کی جماعت کے میں ہم اس کا فرد تو ہے نا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا اب تک، کہ کرنے کا کام یہی ہے، اور خلفائے راشدین کے دور میں یہی کیا گیا۔ اسلامی حکومتوں نے اسی کی کوشش کی کہ زمین کو فتح کر کے اس کے اوپر کیے جانے والے ظلم اور جور کا خاتمہ کیا جائے، بے انصافی کا خاتمہ کیا جائے، اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، جو اتنا ہی حق دیتا ہے امیر کو جتنا کہ غریب کو دیتا ہے، یا اتنا ہی غریب کو حق دیتا ہے جتنا کہ امیر کو دیتا ہے، اتنا ہی حق دیتا ہے کسی غیر منصب والے کو جتنا کہ منصب والے کو دیتا ہے۔ جو برابری اور مساوات اللہ کے دین میں، اس لیے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اور اس کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ جب تک اللہ کا قانون اللہ کی زمین پہ نافذ نہیں کیا جائے گا، مسلمان اپنی اپنی ریاستوں کے حدود میں مطمئن رہیں گے، اپنے جو ہے وہ کرسیوں پہ مسلم حکمراں عیش اور عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے، اس وقت تک ایک ایک مسلمان ذمہ دار ہے، اس نے کوشش نہیں کی توحید کو پھیلانے کی، اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر برپا کرنے کی۔ تو میری ذمہ داری بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ دوسروں کی، ہاں نسبتاً کم ہے طاقت اور قوت کے اعتبار سے، لیکن بات کیا یہاں پر ہو رہی ہے کہ خلفائے راشدین نے اس کو زبان اور قلم کے ذریعے، زبان اور قلم تو آزاد ہے نا، تو زبان اور قلم کے ذریعے اس کے اوپر کام کیا جائے گا۔ ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہم اگر تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہم اگر بائی فورس کسی کام کو نہیں کروا سکتے، ہم زبان اور قلم تو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے نا ہمارے اختیار میں
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری محراب و منبر سے سمجھائی نہیں جاتی عوام الناس کو. نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو. اس کے علاوہ جو بڑی ذمہ داریاں ہیں وہ اگر ہمیں سمجھائی نہیں جائیں گی تو ہمارا ذہن بیدار نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کھا لیا، پی لیا، اٹھ گئے، بیٹھ گئے، سو لیے، رشتہ داروں سے مل لیے، ہو گیا کام ختم میری زندگی کا. میری خوشیاں بحال رہیں. اپنی خوشیوں کے لیے اللہ کے آگے ذرا سا جھک لیے کہ اللہ میری خوشیوں کو سنبھال کے رکھیے گا، مجھے نقصانات سے بچا کے رکھیے گا. دیٹس اٹ. میرا یہی کام ہے. میرا زندگی میں یہی کام ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس حد تک کر لوں کہ میری خوشیاں بحال رہیں، مجھے کوئی نقصان نہ آئے. یہی ہو گیا کام ختم یہاں پر میرا. لیکن نہیں، ختم نبوت کے ساتھ کام شروع ہوتا ہے. کام شروع ہوتا ہے. آپ اور ہم ختم نبوت کے بعد بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ کام عوام الناس کو سمجھانے کی اور اس توحید کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری سینوں کے اندر بھی اور زمین کے اوپر بھی میری ہے، آپ کی ہے، ہم سب کی ہے. تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اہمیت تو ہم نے سمجھ لی اور ذمہ داری بھی ہم نے سمجھ لی. اس کی فضیلت کیا ہے؟